لیکن آج ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی قائدانہ بصیرت دین اسلام اور مذہب کے لیے ان کی دور اندیشی اور تڑپ کا ثبوت اور گواہی خود ہم ہمارے بریلی بھائیوں کے جو مفتی اعظم ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ان کے قلم سے دیں گے۔ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بریلوی رضاخانی فرقے سے تعلق رکھنے والے کچھ مولوی علماء حق علماء دیوبند کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور طرح طرح کی بکواسات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ دکھائیں گے کہ بریلوی مسلک کے بہت بڑے مفتی اعظم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک دیوبندی عالم دین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوب جم کر تعریف کی ہے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک بہترین قائد اور لیڈر بھی بتایا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے ثبوت کے ساتھ علامہ ساجد خان نقشبندی حفظہ اللہ کی اس ویڈیو کا آپ مکمل دیکھیں۔ اکثر اہل بدعت حضرات سے آپ نے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ سنے ہوں گے کہ معاذ اللہ وہ ایک بکاؤ سیاستدان ہے، چوروں کا ساتھی ہے، ملک اور دین کا دشمن ہے۔ حالانکہ یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کہ جن کو اہل بدعت کے قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد درانی صاحب نے بطور وزیر اعظم نامزد کیا تھا، اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم کو باقاعدہ تیار کیا تھا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے مشرف کے زمانے میں۔ یہ شاہ احمد درانی کے افکار اور ان پر جو کتابیں لکھی گئی اس میں یہ بات تفصیل سے موجود ہے۔ لیکن آج ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی قائدانہ بصیرت دین اسلام اور مذہب کے لیے ان کی دور اندیشی اور تڑپ کا ثبوت اور گواہی خود ہم ہمارے بریلی بھائیوں کے جو مفتی اعظم ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ان کے قلم سے دیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی اہل بدعت تسلیم نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ایسے لوگ کے ساتھ اپنا ماتھا لگانا خواہ مخواہ میں وقت کا ضیاع ہے۔ یہ روزنامہ دنیا کراچی ہے اور جمعرات 20 ربیع الثانی ہے، 1446 ہجری ہے، 24 اکتوبر ہے 2024 ہے۔ میں ساتھیوں کو کہوں گا کہ وہ اس کا جو لنک وغیرہ ہوتا ہے کوئی نیٹ پر وہ بھی ساتھ میں لگا لیں، اور جہاں مختلف تجزیہ نگاروں کے کالم چھپتے ہیں وہاں پابندی کے ساتھ وقتاً فوقتاً مفتی منیب الرحمان صاحب کے کالم بھی چھپتے ہیں۔ اس کے اندر درس عبرت کے نام سے ان کا کالم چھپا ہے، زاویہ نظر ان کا عام نام ہے، کالم کا عنوان درس عبرت ہے۔ اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں موجودہ سیاسی کھیل میں مولانا فضل الرحمان نے اپنی افتاد تباہ تحمل۔ اول تو آپ تعصب کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کے ہاں دیوبندیوں کو مولانا کہنا بھی کفر ہے، جبکہ یہاں مفتی منیب الرحمان صاحب انہیں باقاعدہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ تحمل اور دور اندیشی، آپ تو کہتے ہیں بکاؤ مال معذلہ، دور اندیش کہہ رہے ہیں۔ دور اندیشی کے سبب اپنی قائدانہ، وہ تو باقاعدہ قائد مان رہے ہیں، قائدانہ حیثیت کو ایسا منوایا کہ سب ان کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئے۔ اور آگے لکھتے ہیں مولانا نے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے میں، یہ کہتے دیوبندیوں نے قوم کو لڑایا ہے، جبکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتفاق رائے پیدا کرنے والے، قومی اتفاق رائے پیدا کرنے میں بڑی ذہنی اور فکری کاوش کی جو انتہائی قابل تحسین ہے۔ اس کا نتیجہ ہے پی ٹی آئی کو اس آئینی ترمیم کا حصہ بنا دیا۔ آگے لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کسی حد تک ملک کو ایک بڑے سیاسی بحران سے بچا لیا۔ آپ تو کہتے ہیں ملک کا دشمن ہے معاذ اللہ، اور امتناع ربا سود کے لیے آئین میں ایک حتمی تاریخ مقرر کرا کر ایک بڑا دینی ہدف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ تو کہتے ہیں دین کا دشمن ہے لیکن وہ بڑے بڑے اہداف حاصل کر رہے ہیں، بڑا دینی ہدف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کے لیے بھی ایک مطلوبہ ہدف خاموشی سے حاصل کر لیا۔ دینی مدارس کا محافظ بھی یہی ہے، اور ملت اور قوم سے سودی نظام کو ختم کرنے والا، دین کی حفاظت کرنے والا، قوم کو متفق کرنے والا، قائدانہ صلاحیتوں کا مالک دور اندیش بھی یہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اس حوالے سے ہم ان سے رابطے میں تھے۔ مولانا کے اس کردار میں دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی درس عبرت ہے۔ اب آگے یہ جو مولانا سعد رضوی صاحب کی آج کل کی جماعت ہے جو ان کے والد صاحب نے بنائی ہے اس کی طرف تعریض کرے، اشارہ کر رہے ہیں۔ مولانا کے اس کردار میں دیگر دینی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ کیا دین و مسلک کا اعلیٰ ترین ہدف آئے روز جلسوں،
ریلیوں اور دھرنوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہی جو آپ کی تحریک اس کی طرف تاریز ہے، یا اس کے لیے حسن تدبیر و تدبر اور حکمت عملی کے ساتھ چہار دیواری کے اندر اجلاسوں میں اپنی قیادت اور کارکنوں کی تربیت اور ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہ کہتے نہ ہمارے لوگ کی تربیت ہے نہ ذہن سازی، یہ تمہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے سیکھنی پڑے گی، وہ دور اندیش ہے۔ کیا ہر وقت سب کو ملامت کرنا مسئلے کا حل ہے؟ ہر قیادت کو سمجھنا ہوگا کہ آج اگر انہیں قومی رہنمائی کا منصب مل جائے تو ملک جس حالت میں بھی ہے انہیں یہیں سے اسے آگے لے کر جانا ہوگا۔ اور آگے مزید لکھتے ہیں بعض دینی سیاسی جماعتوں نے آئے روز سڑکوں پر آنے کو سیاست کی معراج سمجھ لیا ہے اور اپنے آپ کو نظام سے باہر کر دیا ہے۔ کوئی ایسے لوگوں کو مقتدرہ، سیاسی حریف سب ناقابل پیش گوئی سمجھتے ہیں، کسی صاحب الاخری۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر انہوں نے نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائدانہ صلاحیتوں کا مالک، دور اندیش، قوم میں اتفاق پیدا کرنے والا، بلکہ مذہبی دینی ہدف حاصل کرنے والا بتلایا، مدارس کا محافظ بنایا، اور اپنی مذہبی جماعتوں اور دیگر سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ ان سے سیکھنے کا مشورہ دیا کہ آئے روز جو تم فیض آباد میں دھرنے دیتے ہو، جلسے جلوسے کرتے ہو اور کوئی تمہیں نصیحت کرے آگے سے ملامت کرتے ہو، یہ حل نہیں ہے، حل وہی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیش کیا، ان سے سیکھنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں سے اتنی بڑی گواہی آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی مدبرانہ سوچ، ان کی دور اندیشی اور دینی اور سیاسی اہداف جو ملک اور دین کے لیے فائدہ مند ہے حاصل کرنے کی ان کی جدوجہد، کوشش، قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے وہ صفات جن کا مفتی منیب الرحمان صاحب کھلے دل سے اقرار کر رہے ہیں، اس کے بعد اہل بدعت کو میرے خیال میں سے کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ان کے یہ علماء کچھ کہتے ہیں اور آج فیس بکوں پر آپ کچھ کہتے ہیں۔ ہم آپ کی مانیں کہ آپ کے ان کے مستند علماء کو مانیں، آپ ہماری تو نہیں مانتے، کم سے کم اپنے ان علماء کی مانیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی قائدانہ صلاحیتوں سے، دور اندیشی سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، ان کے دامن تلے آئیں تاکہ آپ کی بھی کوئی حیثیت ملک اور ملت کے اندر ہو۔ کب تک لوگوں کو لڑوا کر اپنے دھندے، اپنے پیٹ چلاؤ گے؟ اب اس ملک میں ان باتوں پر آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ حضرات کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو ہمارے مذہبی قائدین ہیں ان کی سیاسی بصیرت، مذہبی سوچ و فکر سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس تحریر سے ان رضا خانی مولویوں کو کچھ سیکھنا چاہیے کہ جو آئے دن علماء حق، علماء دیوبند پر بھونکتے رہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔